بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پہ اللہ کا خاص کرم ہے۔ قرآن کا ہونا بے نیاز کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قرآن وہ واحد بے نیازی ہے جس کے ہوتے ہوئے فکر یعنی کہ تنگ دستی کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دوری اختیار کرو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہے۔ تم اپنے کردار کو اتنا بلند کرو کہ دوسرے لوگ دیکھ کر کہیں، اگر امت ایسی ہے تو نبی کیسے ہوں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جو صرف دنیا میں بدلہ چاہتا ہے وہ جان لے کہ اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی۔ دوستی اور رشتوں کی گہرائی کا احساس الفاظ سے نہیں، برتاؤ اور رویے سے ہوتا ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ بے بس انسان کا سجدہ ہی اس کی بے بسی کا علاج ہے۔ تقریباً 18,000 مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے۔ کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ اور تمہیں کسی اور بات کا نہیں، خود تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ قاسم علی شاہ کا کہنا ہے کہ قابلیت اتنی بڑھاؤ کہ تمہیں ہرانے کے لیے کوشش نہیں، سازش کرنی پڑے۔ مجھے گرے ہوئے پتوں نے سکھایا ہے کہ بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے ہی گرا دیں گے۔ سقراط کا کہنا ہے کہ قابل رحم ہے وہ شخص جس کو مشورہ دینے والے جاہل ہوں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تو جاہل، صوفی اور کامل ملا کے پھندے میں ایسا پھنسا ہے کہ تو نے قرآن مجید سے ہدایت لینا ہی چھوڑ دی ہے۔ قرآن کی آیتوں سے تجھے بس اتنا ہی کام رہ گیا ہے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو سورہ یاسین لے کر بیٹھ گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ مجھے تو افسوس تجھ پر ہے کہ جس کا ایک ایک لفظ زندگی دیتا ہے، اس سے بھی تو نے مرنا ہی سیکھا۔ جس قرآن سے تو نے مرنا سیکھا، کاش اسی قرآن سے تو جینا بھی سیکھ لیتا۔ کچھ لوگ اعتبار کے نہیں، احتیاط کے لائق ہوتے ہیں۔ نماز عصر اور فجر کی فضیلت۔ وہ شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے سورج طلوع ہونے سے قبل اور سورج غروب ہونے سے قبل نماز پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک سورت جو 30 آیتوں والی ہے اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی کہ سورہ ملک۔ مومن ایسا نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن طعنہ دینے والا، لعنت کرنے والا، بے حیا اور بد زبان نہیں ہوتا۔ خدا کی جنت چاہتے ہو تو اس کے بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دو، یہی دین کا خلاصہ ہے۔ جب لوگ آپ کا پیشہ اور آمدن پوچھیں تو سمجھ لیں وہ اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ آپ کو کتنی عزت دی جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تمہارے دل سے کسی چیز کا خیال تب تک نہیں نکالتا جب تک تمہارے نصیب میں اس کے ملنے کی گنجائش رہتی ہے۔ محبت میں کامیابی صرف بہادر مرد اور جنونی عورت کی ہی ہوتی ہے۔ کوئی چاہے کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، لیکن اگر مخلص رہنا نہیں جانتا تو پھر کچرا ہے۔ مرد کی محبت کی نشانی۔ مرد جس عورت کو دل میں رکھتا ہے اس پر دنیا کی نگاہ پڑنا گوارا نہیں کرتا، مگر جس کو دنیا سے نہیں چھپاتا اسے کبھی دل میں نہیں اتارتا، اور یہی ایک کلیہ عورت کو سمجھ نہیں آتا۔ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت قریب کر دیا ہے۔ وفاداری ایک برانڈ ہے جسے ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بدلہ لینے والوں سے مت ڈرو،
ہمیشہ معاف کرنے والوں سے ڈرو، کیونکہ ان کا بدلہ اللہ لے لیتا ہے۔ مرد کبھی نہیں روتا، مرد وہ ہے جو کسی کی موت پر بھی نہیں روتا، مگر یہ من پسند عورت اس کو رلا دیتی ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسو کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ تب ہی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر رکھتی ہیں، تب ہی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد اور نوافل سے بہتر ہے۔ انسان کو زندگی میں دھچکے تو لگتے ہی رہتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ چلنے کے قابل نہیں رہتا؟ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کو گرانے والا تو وہی شخص تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے، جب تم دیکھو گے اپنے پسندیدہ شخص کو کسی اور کے ساتھ، تب تم سمجھو گے کہ خدا شرک کو کیوں نہیں معاف کرتا۔ صاف دل انسان کی 5 نشانیاں۔ نمبر 1، وہ بہت جلد جذباتی ہوتا ہے۔ نمبر 2، اس کا غصہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا۔ نمبر 3، وہ ہر رشتہ دل سے نبھائے گا۔ نمبر 4، وہ بہت حساس ہوگا۔ نمبر 5، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہوگا۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ جس شخص کی حقیقت اللہ آپ پر ظاہر کر دیتے ہیں، اس کی حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی، اور جس سے تکلیف کے سوا کچھ نہ ملے، وہ کیسے آپ کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی اگنور کرے تو آپ بھی 2 قدم پیچھے ہٹ جائیں، کوئی انٹرسٹ آپ میں کم کر دے تو آپ بھی اس کے لیے کوشش ختم کر دیں، اگر کوئی پریورٹی پر نہ رکھے تو آپ اسے آخر پر کر دیں، اپنی عزت پر کبھی سمجھوتا نہ کریں۔ عزت نفس کی بہترین شکل وہ خاموشی ہے جو آپ عین ایسے وقت میں اختیار کرتے ہیں جب لوگ آپ سے دھماکہ خیز کلام کی امید کر رہے ہوں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو بھی نظر نہیں آتی، لیکن ہماری زبان کی تلخی تو سب کو ہی نظر آتی ہے؟ لوگوں کو وقت دیں، موقع دیں، عزت دیں، حال پوچھیں، قدر کریں، دل میں رکھیں، لیکن کسی سے بھی تعلق کی بھیک نہ مانگیں۔ ہر چیز پہ صبر نہیں آتا، ہر نقصان صبر کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر دروازہ پتھر کا ہو تو دستک ریاست ہے، لیکن اگر دروازے کے پیچھے پتھر ہو تو وہ دستک حماقت ہے۔ جب رغبت ختم ہو جائے نا تو مواقع اپنی اہمیت کھو دیتے ہیں، چاہے وہ گھٹنے ٹیک کے سامنے ہی کیوں نہ آ جائیں۔ سحری کا وقت استغفار کے لیے بہت موزوں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، اور وہ سحری کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ کسی بزرگ نے فرمایا تھا، کسی سے محبت ہو جانا ایک بیماری ہے، اور اس کا علاج یہ ہے کہ اس سے نکاح کر لو۔ جب ایک کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہنے لگے تو سمجھ لو کہ اب تم حاضر نہیں ہوتے، تمہیں بلایا جاتا ہے۔ رشتہ کرنے سے پہلے دیکھ لیں کہ گھر میں سسر کی کوئی حیثیت ہے یا ساس ہی کی حکمرانی ہے۔ اگر سسر کے گھر میں کوئی حیثیت نہیں تو رشتہ کرنے سے احتیاط کریں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہماری ذات سب کو ہی پسند آئے، ہر انسان میں کچھ خامیاں تو کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، بس کوشش کریں کہ اپنی زندگی کو ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جائے۔ اپنی دنیا خود بسائیں، اگر آپ نے اپنے لیے الگ دنیا نہ بسائی تو دوسروں کی بسائی دنیا میں آپ دم گھٹنے لگے گا۔ ذہنی دباؤ سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنے خیالات تبدیل کریں۔ ساری بات توفیق کی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق بھی چھین لی جاتی ہے، فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہو پاتیں، اور جب وہ راضی ہو جائے تو آدھی رات کو جگا کر اپنے حضور کھڑا کر لیتا ہے۔ بے قدرے کے ہاتھ اگر چاند لگ جائے تو وہ اسے بھی گرہن لگانے کا ہنر رکھتا ہے۔ اگر کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو اسے خاموشی سے الگ ہو جایا کریں۔ دور رہ کر تکلیف برداشت کرنا آسان ہے، بجائے اس کے کہ اپنے من پسند شخص کے بدلتے رنگ دیکھ کر خود کو مزید دکھ دیا جائے۔ کسی کی زندگی میں وہ غلطی بن کر کبھی بھی شامل نہ ہو
جس کے بعد آپ تاعمر خاموش بددعاؤں کے حصار میں آ جائیں۔ یہ خاموش بددعائیں بہت اوپر تک جاتی ہیں اور پھر انسان کو مرنے دیتی ہیں اور نہ ہی جینے دیتی ہیں۔ اپنے بارے میں برا مت سوچیں، ورنہ جن لوگوں نے اس کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے ان کا روزگار چھن جائے گا۔ وہ جو سمجھے تھے تماشا ہوگا، ہم نے چپ رہ کر پلٹ دی بازی۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پہ چلتا ہے۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو۔ حسد سفلی ہے، حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت سے تمہاری سمجھ باہر ہے۔ پھر میں وہ کرتا گیا جو رب چاہتا تھا، پھر ہوتا وہ گیا جو میں چاہتا تھا۔ مرد کا جب دل بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پہ انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ اگر کوئی بلا وجہ آپ کا دشمن بن جائے تو مان لیجیے آپ میں کچھ خاص ہے، سامنے والا حسد کا شکار ہے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں کر سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کرتے ہیں۔ باضمیر سچے اور بااصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہی ہوتے ہیں۔ اشفاق احمد کا قول ہے کہ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش اخلاق ہو جاتا ہے۔ بات تو کردار کی ہوتی ہے، ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے۔ جس لہجے میں بات کرو، اس لہجے میں سننا بھی سیکھو۔ نسلی دوست کتنا بھی ناراض ہو مگر دشمنوں کی صف میں کھڑا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وقت بدل جاتا ہے، اور پھر وقت نے مجھے سمجھایا کہ لوگ بھی بدل جاتے ہیں۔